أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج درس کے بجائے پہلے بچوں سے سوال کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ٹائم اگر بچا تو درس کہیں گے. بچوں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے جی نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں قسمیں، آپ نے بتانا ہے، اس کی مثالیں دینی. حرام روزہ ہے، واجب روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، مکروہ روزہ ہے. مکروہ روزے کی کوئی مثال دیں جی. کس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ کس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جی جی عید کا، عید کے دن نہیں، حرام ہے. عید کے دن مکروہ نہیں، حرام ہے. کس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ کس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی، بتائیں. اس کے بعد آپ واجب روزے کون کون سے ہیں؟ جی اگر آپ سے پوچھا اگر یہ مل جائے تو پھر میں اس میں روزہ. ایک منت کا روزہ واجب ہے جی. ایک اور جی، دو اور کون سے روزے واجب ہیں؟ منت کا روزہ، رمضان کا روزہ، قضا روزہ واجب ہے، کفارے کا روزہ واجب ہے. کفارے کا روزہ کون سا ہوتا ہے جی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کفارے کا روزہ؟ تو بتا سکتے ہیں کفارے کا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ کفارے کا روزہ، ایک آدمی جان بوجھ کے روزہ کھاتا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے؟ یہ دو. اس کے پاس 3 آپشن ہیں، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائے. یہ جو 60 دن روزہ ہے نا، یہ کفارے کا روزہ، اسے کہتے ہیں یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، قضا کا روزہ بھی واجب ہے، کفارے کا روزہ بھی واجب ہے. پھر اس کے علاوہ قسم، 3 دن روزہ. قسم کا کفارہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا قسم اٹھا کر توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ 3 دن روزہ رکھے، یا کتنے غریبوں کو؟ 10 غریبوں کو، شاباش. اور یا 10 غریبوں کو لباس پہنائے. یہاں سوال ایک اور، آپ بتائیں کہ واجب عینی اور اختیاری میں کیا فرق ہے؟ واجب عینی اور اختیاری، آپ بتا سکتے ہیں؟ عینی میں ہوتا ہے ایک ہی واجب ہوتا ہے، اس میں ولگ نہیں آپ کو. اختیاری میں آپ کو آپشنل ہوتا ہے. جمعے کے دن زور یا جمعہ، یہ آپ کو آپشن ہے. کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے رکھیں، یہ آپ کو آپشنل ہے. اسی طرح قسم کے معاملے میں 3 آپشن آپ کو، کہ آپ کیا کریں، جو ہے وہ 3 روزے رکھیں، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 غریبوں کو لباس دیں. واجب کفائی اور واجب عینی میں کیا فرق ہے؟ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے ہی نہیں. باہر سے ایک آدمی آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، تو آپ نے سب نے جواب دینا ہے یا ایک جواب دے کافی ہے؟ اسے کہتے ہیں واجب کفائی. نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب کفائی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے جی،
واجب کفائی ہے. اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ اعتکاف میں روزہ واجب ہے واجب نہیں ہے؟ رجب کے مہینے میں آپ اعتکاف کرتے ہیں. رمضان میں تو ظاہر ہے اعتکاف روزہ تو ہوگا ضرور آٹومیٹکلی. رجب میں اعتکاف کرتے ہیں آپ تو وہاں روزہ واجب ہے واجب نہیں؟ تیسرے دن یہ واجب ہے. ایک آدمی حج پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے، اس کا الٹرنیٹو کیا ہے اس کے لیے؟ روزہ ہے. 3 دن روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے، بچت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن کی کون سی آیت میں روزے کا حکم آیا ہے؟ کون سی سورت ہے، کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت؟ یہ کتب علیکم الصیام کون سی ہے؟ نمبر کیا ہے یہ پتا؟ یہ 87 نہیں 83. کتب علیکم الصیام. وہ کون سا مہینہ اسلامی جس کا نام قرآن میں آیا ہے؟ وہ کون سا اسلامی مہینے کے نام آتے ہیں؟ کس کو آتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جی سنائیں. شوال، وہ کون سا مہینہ ہے جو قرآن میں جس کا نام آیا ہے؟ یہ رمضان. مہینوں کا سردار کون ہے؟ کون سا مہینہ؟ مہینوں کا سردار کون سا مہینہ آپ بتا سکتے ہیں؟ مہینوں کا جو چیف ہے وہ کون سا مہینہ؟ شعبان ہے یا رمضان؟ دنوں کا سردار کون سا ہے؟ نہیں منڈے کیوں ہونا؟ جمعہ. جمعہ دنوں کا سردار ہے. اب جو ہے وہ کچھ سوال آپ سے قرآن سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال بتائیں کہ فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ فدیہ اور کفارے میں، فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ فدیہ اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے گا. کفارہ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا. فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ فطرانہ جی بتا سکتا ہے؟ فطرانہ زکوٰۃ فطریہ یا فطرانہ آپ بتا سکتے ہیں؟ عید کے دن جی آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بھی بچے ہیں سمجھیں. عید کے دن جو ہے جی جی جو آپ نے پورے مہینے آپ نے رمضان رکھا ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، جی جی اس کا آپ فطرانہ پیمنٹ کرتے ہیں. اور جو پیمنٹ کرتے ہیں عید کے دن آپ زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں کو، وہ اسے کہتے ہیں فطرانہ. ٹھیک ہے. اس سال کتنا مقرر ہوئے؟ آپ یہ دو کیٹیگری میں ہیں، ایک سادات کیٹیگری میں ہے، ایک نہیں اماؤنٹ پوچھیے. سادات غیر سادات سب کے سیم ہے نا. سیٹوں کو زیادہ جرمانا ہے؟ سیٹوں کو زیادہ دینا سکتے ہیں؟ نہیں. کتنا مانگتا ہے؟ یہ 3 کلو آپ کھجور دیں، 3 کلو آٹا دیں یا 3 کلو گندم دیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. 150 کروڑ نہیں ہے نا؟ 150 کروڑ 700 دیں. پانچ دیکھیں منڈے پیسے بھی گی پانچ دیکھیں کون سے اشارہ کریں. سب 150 کا فی بنتا ہے. جی فی بندہ فی فیملی کا. جی فی بندہ آتا جو اس دن ولادت ہوئی ہے نا جس بچے کی جی جی پیدائش اس دن دینا ہے. مہمان بھی ہے. اچھا ابھی آپ آسان سوال آپ سے پوچھتے ہیں. قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جی سورہ بقرہ. سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ سورہ کوثر. اور قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے سورہ بقرہ میں. کتنی نمبر ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں 53 نہیں 200 کچھ
آیت دین ہے جس میں خدا نے حکم دیا کہ جب آپ قرض لیں دیں اس کو لکھ لیا کریں. 223. نہیں 280 بتا سکتا ہے 83. قرآن کی سب سے بڑی آیت یعنی معنی کے لحاظ سے پاور کے لحاظ سے کون سی جی آیت الکرسی. آیت الکرسی کس کو آتی ہے بچوں میں سے سنائیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا نہیں یہ تو آیت الکرسی نہیں ہے. اللہ لا الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا آپ نے نوٹ کرنی ہے. آپ کو آتی ہے قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شاباش. اگلا سب یاد کر لیا. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو قرآن میں 114 دفعہ آئی ہے؟ ایک آیت ہے ریپیٹ ہوئی ہے. ایک آیت ہے قرآن کی ریپیٹ ہوئی ہے 114 دفعہ. یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑی ایزی آیت ہے. نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ میں نہیں ہے، سورہ نمل میں 2 دفعہ. قرآن میں سب سے بہترین پینے والی چیز کون سی ہے؟ اس قرآن نے بتایا کہ سب سے بہترین چیز ہے جو پینے والی. نہیں دودھ پینے والی نے اس کو نہیں کہا، اس کو کھانے والی کہا. دودھ وہ آیت جو سب سے لمبی آیت ہے قرآن میں 283 ہے. 282 83 نہیں 282 غلطی ہوئی. جی ہوتا ہے 282. قرآن میں کتنے نبیوں کے نام آئے؟ کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں؟ 26 جی 26. ہاں 26. بعض لوگ کہتے ہیں 28 کیا ہے، بعض 26. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور کون سی صورت میں آئے ہیں نبیوں کے نام اکٹھے؟ سورہ انبیاء میں آئے ہیں تمام نبیوں کے نام. قرآن میں کون سی ایسا حلال کام ہے جس سے خدا نے نفرت کی ہے، اس کو برا سمجھے؟ کام حلال ہے، جائز ہے، لیکن خدا نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. قرآن میں ایک سورت بھی اس نام پر طلاق. جی بتائیں کہ فروع دن کتنے ہیں؟ 10 کتنے فروع دن؟ 10. بتائیں کون سا فروع دین ہے جس کے نام پر قرآن میں ایک سورت ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے ایک فروع دین میں سے، ایک فروع دین کے نام پر حج. اور کون سی قرآن کی سورت ہے جو اصول دین میں سے کسی ایک اصول دین کے نام پر؟ بچوں سے پوچھنا ہے، بچوں سے. کون سا اصول دین ہے جس کے نام پر ایک سورت ہے قرآن میں؟ چھوٹی سی ہے، ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں. دوسرا نام سورہ اخلاص بھی ہے اس کا. سورہ توحید یہ اصول دین میں سے ایک. قرآن میں سب سے چھوٹے انسیکٹ کا نام آیا ہے، کون سی اس کے نام پر سورت بھی ہے؟ کون سا انسیکٹ؟ نمل کہا آپ نے؟ چیونٹی. نمل. سورہ نمل. قرآن میں سب سے بڑے جانور کا نام آیا، وہ کون سا نام اور کون سی سورت کا نام؟ سب سے بڑا جو اینیمل ہے ہاتھی ہے، کون سی سورت ہے؟ سورہ فیل. قرآن میں نبی پاک کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ ہے 5 دفعہ؟ 5 دفعہ ہے. کون کون سے نام نبی پاک کے ہیں قرآن میں؟
احمد اور محمد. قرآن میں کتنی دفعہ سجدہ واجب ہے؟ جی 14 دفعہ نہیں، 4 دفعہ. کون کون سی صورتوں میں؟ کون کون سی صورتوں میں سجدہ واجب؟ بڑوں میں سے بتا سکتے ہیں. حامیم سجدہ ایک حامیم سجدہ اور ایک صافات ہے، جو پہلی جو ہے ریویلیشن پہلی